جناب علامات فباس نقوی صاحب سے وزیر ممبر اور وزیر مسائل محمد وال محمد بیان فرمائیں. جناب علامہ عاطف عباس نقوی صاحب. نعرہ صلوات. چند دعائیں ذمہ ہیں. آج کی رات یقیناً قبولیت کی رات ہے. سب سے پہلے دعا ہے اس صف ماتم کا اہتمام کرنے والے، اس صف عزا کو بچھا کر ہم سب کو مظلوم کربلا کے پرسہ نصیب کرنے والی جتنی بھی اس امام بارگاہ کی انتظامیہ ہے، مالک ان کی اس نعمت کو عبادت شمار فرمائے. بالخصوص ہمارے بڑے بھائی بزرگوار مخدوم لیاقت صاحب قبلہ، ان کی یہ محنت انجمن مرکزی جنہوں نے یہ سارا اہتمام کیا، اور بالاخص ہمارے بزرگوار قبلہ مفتی صاحب جنہوں نے جن کی محنتوں کا ثمر ہے، مالک اور دیگر جتنے مادی جوان خان کام کرنے والے، نیازیں بنانے والے، علم بنانے والے، جتنے بھی احباب نے اس صف عزا کے حوالے سے کوئی بھی خدمت کی ہے، حسین کی ماں کے قلب پاک کو سے راضی فرمائے. اے مالک، یہ مظلوم کربلا کی عزا ان ہمارے بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں کو تا ظہور امام زمانہ علیہ السلام نصیب فرمائے. یہ سلسلہ عزا ان کی نسلوں میں، ان کی اولاد میں منتقل فرمائے. کریم اللہ ہمارے مہمان، ہمارے اعزاء اقربا دور سے جو اپنے اپنے گھر میں صف ماتم کو لپیٹ کر اس مرکزی امام بارگاہ میں عزاداری کے لیے تشریف لائے ہیں، مالک تمام احباب نے جو اپنے گھروں میں صف ماتم بچھائی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس عزاداری کے شکوہ میں اضافہ کرنے والے، اس عزت میں اضافہ کرنے والے جتنے بھی دور دراز سے مومنین آئے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کو ان سے راضی فرمائے. مالک ہمارا یہ ٹوٹا پھوٹا انداز، ہمارا یہ ماتم، یہ گریہ، یہ نوحے، یہ ہمارا پڑھنا امام حسین مظلوم کربلا کی عزاداری کے طور پر ہم سے قبول فرمائے. کچھ بیمار ہیں مالک، امام حسین کے اجڑے ہوئے گھر کا واسطہ، جن جن بیماروں نے شفا کے لیے کہا ہے، مالک ان کو شفا کل کا ملا. کچھ بھائی ہمارے بھی اولاد ہیں، بہنیں بھی اولاد ہیں، مالک آج کی رات کا صدقہ ان کو صاحب اولاد فرما، ان کو ایسی اولاد دے جو مظلوم کربلا کے عزادار ہیں، جن کو اولاد عطا فرمائی ہے مظلوم کربلا کے عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے. اے پاک مالک، آج کی رات کا صدقہ ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں جو ہمارے وقت کے امام کی بارگاہ میں ہیں، امام پاک کے قلب پاک کو ہم سے راضی فرما. اے اللہ، آج کی رات کا صدقہ امام حسین کے خون کا انتقام لینے والے، پردہ غیبت میں بیٹھ کر رونے والے امام کے ظہور میں تعظیم فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کے خادموں میں شامل ہو کر آل محمد کے دشمنوں سے آل محمد کے دکھوں کا بدلہ لینے کی توفیق عطا فرما. اے کریم اللہ، اس ملک کو استحکام عطا فرما، اس ملک کو ظہور امام زمان علیہ السلام تک قائم و دائم فرما. یہ وہ ملک ہے جس میں ہم مظلوم کربلا کی عزاداری کو بڑی آزادی سے منا سکتے ہیں. یہ ملک ہمارے لیے نعمت ہے. اے اللہ، اس ملک پہ اپنی رحمت نازل فرما. اس ملک کو نقصان دینے والے عناصر کو ہدایت فرما. اس ملک کے لیڈران کو ہدایت فرما. اس ملک کو ترقی عطا فرما. اور اس ملک میں رہنے والے تمام مذاہب کے لوگوں کو، تمام مذاہب کے لوگوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد سے اپنے اپنے مسلک پر زندہ رہتے ہوئے ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کے حیا کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ آواز بلند صلوات اللہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك ونستعينك يا الله يا مقيل العثرات يا كاشف الكربات يا مجيب الدعوات يا سامع الأصوات الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين صلوات الصلاة والسلام على خير خلق الله خير البرية وأفضل الأنبياء صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى ربيع اليتامى والعروة الوثقى شافع يوم الجزاء محمد المصطفى والصلاة والسلام على آله الأتقياء النجباء الشرفاء لا سيما بقية الله صاحب الزمان روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على الأعداء أعدائهم أعداء الله من يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون واجب الاحترام آواز تھوڑی بڑھائیں آواز کم ہے بزرگان گرامی یہ رات وہ رات ہے کہ جس کا ہم یکم محرم سے انتظار کر رہے ہیں. میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ امام حسین پہلی محرم کو شہید نہیں ہوئے، 10 محرم کو شہید ہوئے. تو پہلی محرم سے صف عزا کیوں بچھاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ پورا سال زمانے کے پرآشوب تھپیڑوں میں عشق حسین، مظلومیت حسین، معرفت حسین پر 1000 قسم کی گرد پڑی ہوتی ہے. یکم سے صف عزا اس لیے بچھاتے ہیں تاکہ کربلا کا تذکرہ روزانہ سنیں، اور آج رات گھروں کو تالے لگا کے اپنی بہنوں کو ہم نے نہیں دیکھا وہ کہاں ہیں، ہماری بچیاں کہاں ہیں، ہمارے بزرگ کہاں ہیں، ہمارے بچے کہاں ہیں. آج رات سب کو ہم نے یہی کہا کہ امام مظلوم کربلا کا غم ہو اور تم ہو.
لوگ آج کی رات خوشیاں منا رہے ہیں، آرام سے سو رہے ہیں، ہماری بچیاں ریت پہ بیٹھی ہیں، مٹی پہ بیٹھی ہیں، ان کو اپنے باپ کی خبر نہیں اور ہمیں اپنی اولاد کی خبر نہیں، اور پورا دن بھی ایسے گزرے گا۔ کل غنیموں کی شام کی مجلس سننے کے بعد بیٹیاں باپ کا منہ دیکھیں گی، بہنیں بھائیوں کا منہ دیکھیں گی۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں آج رات یہ یقیناً یہ وہ معرفت کی منزل ہے کہ میرے بھائی مجھ سے پہلے میرے بھائی عادل نے پڑھا، قبلہ حمدانی صاحب نے خوب بہترین انداز میں سن رہا تھا، جو خطاب فرمایا، میرے بھائیوں نے منقبتیں پڑھی، لیکن مجمع سے کوئی نعرہ نہیں آیا، کیونکہ آج رات ہر کوئی اس انتظار پہ ہے کہ فضائل سارا سال سنتے ہیں، آج سادات کی غربت سنا۔ یہی وجہ، یہی مجھے سمجھ آیا، ورنہ مومن تو ادھر تھوڑا سا ذکر آل محمد آئے تو دل سے صدائیں علی علی کی نکلتی ہے۔ مولا آپ کی بہنوں کے پردے سلامت رکھے۔ یہ رات جی بھر کے پرسے کی رات ہے، اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید بعض آپ کو انتظار رہے گا کہ ہمارے بزرگوار قبلہ مفتی صاحب پروگرام یہی تھا کہ بعد میں حضور حضرت مولا علی اکبر علیہ السلام ہم شکل پیغمبر کے مصائب وہ پڑھیں گے، لیکن ان کا حکم ہوا ہے کہ مصائب علی اکبر بھی تم پڑھو گے، تو جو تابوت لانے والے ہیں وہ بھی سن لیں، اور انتظامیہ کو بھی یہ آواز رہے کہ اس مجلس میں ہی تابوت کی برآمدگی ہوگی۔ اپنی اپنی اس پرسی کی قبولیت کے لیے سارے بندے ایک بآواز بلند صلوات پڑھو۔ بزرگان گرامی، 10 دن بس تھوڑا سا خلاصہ اور میں ذکر مصائب کی طرف ہے، اجازت جناب، مولا آپ کو سلامت رکھے، بزرگان کی بزرگیاں سلامت رہیں، جوانوں کی جوانیاں سلامت رہیں۔ قبلہ ہمارے جو مہمان آئے ہیں آج دور دور سے آئے ہیں، تو وہ یقیناً ہمارے موضوع سے ان کو اطلاع نہیں ہے کہ ہم لوگ پورا اشرہ ہو گیا۔ یہ توفیق کی بات ہے، یہ آپ بزرگان کی وجہ سے اور بانیان کے خلوص کا یہ مقام ہے کہ اس عشرہ محرم میں وقت کے امام کی معرفت پہ گفتگو ہوئی۔ میرے قبلہ، جو ہم موضوع گفتگو چلا رہے تھے، گزشتہ مرتبہ جب یہاں حاضری کا شرف ملا تو نظام ولایت پہ گفتگو ہوئی، اور اس مرتبہ اس عشرے کا موضوع رہا کہ نظام ولایت میں امام مہدی علیہ السلام کا مقام کیا ہے۔ اور یہ ہم نے اس لیے اختیار کیا کیونکہ معصوم کا فرمان ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرے وہ کافر مرتا ہے۔ بزرگوار حمدانی صاحب آپ کی خدمت میں پڑھ رہے تھے، استدلال پیش کر رہے تھے، تو آئیے امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے جتنی گفتگو ہوئی، میں چند ایک جملے مولا کی فضیلت کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو حاضرین تھے وہ میرا ساتھ دیں تاکہ جو ہمارے مہمان ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ اس عشرے میں امام پہ گفتگو کیا ہوئی۔ تھوڑا میرا ساتھ دیں گی، بے شک کہ مسائل کے دن ہے، مسائل کی رات ہے، لیکن تھوڑی آپ کا میں ساتھ چاہتا ہوں تاکہ ان کو ہم اپنے اس موضوع کے ساتھ ملا کے، تاکہ یہ آج عشرے کی آخری مجلس ہو رہی ہے۔ میرے قبلہ، کون ہے امام زمانہ؟ اللہ کے نظام ولایت کی آخری کڑی کو امام مہدی کہتے ہیں۔ بولیے تھوڑا، بولیے میرے ساتھ، اللہ کے نظام ولایت کی آخری کڑی کو امام مہدی کہتے ہیں۔ ذرا ایک اور جملہ بلند کرو تاکہ قرآن سے جو اللہ نے امام مہدی کا قصیدہ پڑھا، اللہ فرماتا ہے کہ مجھ اللہ کے بقیہ کو مہدی کہتے ہیں۔ دنیا میں جو بقیت اللہ ہونے کی حیثیت سے موجود ہے اس امام کو امام مہدی کہتے ہیں۔ اللہ نے دنیا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اسلام کو ساری دنیا پہ غالب کرے گا، آج تک اسلام غالب نہ ہوا۔ اللہ کے وعدے کو پورا کرنے والے ید اللہ کو امام مہدی کہتے ہیں۔ دل کی معرفت سلام
یہ معرفت کا نور سلامت رہے. کون امام زمانہ؟ کوئی معمولی ذات نہیں. توجہ چاہتا ہوں بزرگان گرامی، جس کے آنے کا اللہ وعدہ کرے اسے امام مہدی کہتے ہیں، اور جس کے وجود کا اللہ کا رسول انتظار کرے اسے امام مہدی کہتے ہیں. جو تمام کائنات کے مظلوموں کی امید ہو اسے امام زمانہ کہتے ہیں. جو ظلم کے ہاتھ کاٹ کے اللہ کے عدل کی حکومت قائم کرے اسے امام مہدی کہتے ہیں. اگر میرا ساتھ دو تو جملہ کہو، تیری میری حیثیت ہی کیا ہے امام زمانہ کی عزت کر سکے. توجہ چاہتا ہوں، جس کو امام صادق مولا کہہ کے پکارے اسے امام مہدی کہتے ہیں. یا میں نے کوئی جملہ بولا ہے آپ کی خدمت میں؟ یہ اتنا چھوٹا جملہ نہیں تھا. سارے ہاتھ بلند کر کے حیدری. کوئی معمولی جملہ نہیں، کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. جسے امام صادق کہے یا مولائی، یا مولائی، جسے کائنات کا مولا بھی مولا کہہ کے پکارے. نہیں توجہ فرمائی. اگر میرا ساتھ دیا میں سمجھوں گا کہ کسی نے عشرے کو یاد رکھا یا ساری باتیں بھول گئے. امام محمد باقر علیہ السلام جس کی خدمت کے لیے تیار ہو اسے امام زمانہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ پھر؟ سلامت رہیے ہاتھ جو بلند ہو رہے ہیں. امام زمانہ کی معرفت ہاتھ بلند کر کے حیدری. اسے امام زمانہ. میں اس سے بھی جب بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس سے بڑا جملہ کہوں یقیناً آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں. جو آج ہمارے مہمان ہیں ان تک امام زمانہ کی معرفت پہنچانا چاہتا ہوں. جن نے میرا پورا عشرہ ساتھ دیا اور جملہ یاد ہے ان کو ساتھ لے کے اس پورے امام بارگاہ میں نعرے کی گونج سے امام زمانہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. کون ہے امام زمانہ؟ زمانے کو پتہ ہی کیا ہے. وقت کا امام، امام رضا. اٹھ کے جس کا احترام کرے اسے امام زمانہ کہتے ہیں. سارے بولو بعض بندے شاید پیچھے رہ گئے ہوں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، تو میں جملہ سنانا چاہتا ہوں. بھائیو، اکثر آپ نماز جمعہ میں جو میرے مہمان ان کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں کہ اکثر نماز جمعہ میں یا عید کے خطبے میں جب مولانا ائمہ معصومین کے نام لیتے ہیں اور ان پہ ان کی شہادت دیتے ہیں تو ہر بندہ امام کے نام پہ صلوات پڑھتا ہے. پڑھتے ہیں نا میرے خلاف؟ صلوات پڑھتے ہیں. لیکن ہر امام کے نام پہ صلوات آتی ہے، لیکن ادھر امام زمانہ کا نام آتا ہے سارا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ یہ کوئی عام بات نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام کی سنت ہے جب بھی قائم کا نام لیتے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس ذات کو امام زمانہ کہتے ہیں. اور جملہ کہوں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جس کی زیارت کا شوق پوری کائنات کو ہے وہ منبر پہ بیٹھ کہے ہائے علی کو کتنا شوق ہے مہدی کو منبر پہ بیٹھا ہوا دیکھے. جس کے منبر پہ بیٹھنے کا شوق علی ابن ابی طالب کو ہو اس امام کو امام زمانہ کہتے ہیں. اس امام کو امام زمانہ کہتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، توجہ ہاتھ ہو گئی تو میں جملہ کہوں. حضرت خضر کو تو سارے جانتے ہیں. بعض بندے میں بچوں کے لیے جملہ تکرار کروں تب پتہ چلے امام زمانہ کسے کہتے ہیں. بھائی اللہ انبیاء بھیجتا ہے نا. قرآن میں کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے رسولوں کو فضیلتیں دی. بعض نبی ہیں، بعض رسول ہیں، بعض اولی العزم ہیں. ابراہیم امام ہے، حضور سرور کائنات ختمی المرتبت. یہ انبیاء کے درجات ہیں، لوگوں کے نہیں. اللہ کے بنائے ہوئے معصوم انبیاء کے درجات ہیں. توجہ چاہتا ہوں، نبی اس سے بڑا درجہ ہے رسول کا، اس سے بڑا درجہ ہے اولی العزم پیغمبر کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اولی العزم پیغمبر ہیں. اولی العزم نبی نہیں، رسول نہیں. اولی العزم نبی، رسول،
मामूली नबी नहीं, अल्लाह का लाडला नबी है, अल्लाह का कलीम नबी है। जिससे अल्लाह कलाम करे उसे मूसा कहते हैं। अल्लाह जिससे कलाम करे उसे, और उसकी डिमांडें उनकी डिमांडें नहीं, उनकी कौम की डिमांडें जो पूरा करे। मन्नो सलवा जिनके लिए नाज़िल हो वो मूसा है। मन्नो सलवा इनकार करने वालों को अल्लाह फिर उनकी डिमांडों को पूरा कर रहा है। ये मूसा की कौम है। बड़ी लंबी बात हो जाएगी अगर मूसा की बात करूं, लेकिन एक बात जो कुरान ने लिखी वो ये है, अल्लाह ने बयान फरमाई, शिया सुन्नी तफसीर में ये बात मौजूद है। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में कहा, या अल्लाह मैं कलीम हूं, मेरी कौम की डिमांडें तो पूरी करता है, मुझ जैसा कौन है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जरा जाना वो फलां जगह पे एक मर्द कलंदर, उसकी शागिर्दी कर, जो कलीमुल्लाह और आज़म नबी, जाके खिज़र की शागिर्दी करो। और आज़म नबी, अल्लाह का हुक्म था, खिज़र की शागिर्दी में आ गए। सरकार मैं शागिर्दी करने आया हूं। देखा ऊपर से नीचे तक। अब कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, मैं जानबूझ के इस तरह देखा है क्योंकि कुरान की आयत इसी तरह है। हाँ समझो, इस तरह देखा ऊपर से नीचे। कितना सही साहब तशरीफ फरमा, बुजुर्गान उलमा तशरीफ फरमा, देखा ना और कहा इन्नका लन तस्ततिय मइय सब्रा, तुम में सब्र नहीं है। और जो हाथ चाहता मूसा कलीम, अल्लाह से गुफ्तगू करने वाला, खिज़र की बारगाह में, और वो आगे से कह रहे हैं इन्नका लन तस्ततिय मइय सब्रा, तू मेरी शागिर्दी में काबिल नहीं है। क्योंकि खिज़र के शागिर्द होने के लिए सब्र चाहिए। मूसा तुम में सब्र नहीं है, लिहाजा जाओ। कहा नहीं सकता, शागिर्दी तो करके ही जाऊंगा। कहा चले जाओ। हाँ नहीं, शागिर्दी करके। कहा अच्छा चलो मेरे साथ। अब लेके चले। वाक़यात आपको याद है, पुरानी वाक़यात है, कहानियां नहीं। लेके कश्ती में चढ़े। कश्ती में और भी बंदे, मूसा भी खिज़र भी। जब कश्ती दरिया के बिल्कुल दरमियान में गई ना, हजरत खिज़र ने निकाला चाकू, कश्ती में सुराख शुरू कर दिया। अब कश्ती में सुराख होने लगा। हजरत मूसा ने कहा, ओ पापा जी ये क्या कर रहे हो? कश्ती डूब जाएगी, इतने बंदे मर जाएंगे, ये क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा, मैंने कहा नहीं था तुम में सब्र नहीं है। खुदा की कसम, कुरान की आयत, अलम अकुल लक, क्या मैंने तुझे कहा नहीं था कि तुम में सब्र नहीं है? ओ बात याद है, ये तो उस्ताद जी हैं। अच्छा जी ठीक है, अब नहीं करूंगा, अब माफी दे दें। तो उन्होंने कहा था कि जहां भी तुमने सब्र ना किया वापस कर दूंगा। तवज्जो हाथ, खुदा की कसम ये वाकया सुना के जुमला मुझे एक बोलना है, अल्लाह जाने किसकी समझ में आए किसकी समझ में ना आए। वहां से निकले, बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे, छोटे छोटे बच्चे। एक बच्चे को बुला कर खिज़र ने तमाचा मारा, वही मार दिया। बच्चा तड़प के मर गया, मूसा तड़प गए, ओए अल्लाह के बंदे ये इस बेचारे को क्यों मार दिया? खिज़र ने कहा, मैंने नहीं कहा था तुम में सब्र कोई नहीं। लुत्फ नहीं लिया। या तो इस रात की वजह है, या आप मातम कर करके थके हुए। मेरे भाइयों मेरे अज़ीज़ों, मैंने कहा नहीं था तुम में सब्र नहीं। ओ फिर याद आया, अब माफ कर दो। अब अगर गलती की ना तो फिर बेशक आप मुझे हटा देना, लेकिन अब एक मरतबा फिर एक चांस। चलो ठीक है, चलो मेरे साथ। तो हजरत खिज़र आगे आगे, हजरत मूसा पीछे पीछे। एक बस्ती में गए, भूख लगी हुई, प्यास लगी हुई। जिस दरवाजे पे जाते, यार कुछ खाने को दो, वो कहते हैं हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं। चलो, उनको क्या पता ये कौन थे। चलो भाई कुछ भी नहीं। पूरी बस्ती ने ना खाना दिया ना पानी दिया। अब वहां जब गुजरे तो एक घर की दीवार गिरी हुई। हजरत खिज़र ने लंगोटा कर लिया, चलो भाई आओ मेरे साथ, इस दीवार को तामीर करें। हजरत मूसा बिगड़ के
انہوں نے دیا پانی نہیں، ہم ان کی مزدوریاں کریں۔ تو خضر نے کہا میں نے نہیں کہا تھا تم میں صبر نہیں ہے؟ ہاذا فراق بینی و بینک، یہاں تم میں اور میں اختلاف ہے، اب تم میرے شاگرد بننے کے قابل نہیں ہو۔ اب آپ کو پتا ہے کہ جب پتا چل گیا نا، اب کہا جی بس اب کوئی چانس نہیں، کہا اچھا شاگرد نہ بناؤ، یہ تو بتا دو یہ کیا کیا تھا۔ توجہ فرمائی نا، اللہ نے کہا تھا کہ جاؤ شاگردی کرو، ظاہر استاد جی نے کچھ تو کیا ہوگا، یہ کیا کیا تھا تو ساری تفصیل بتا دی تاکہ بچوں کو بھی یاد ہو جائے۔ میں جملہ کہہ دوں، بات اگر سے لمبی ہو جائے گی۔ کہا کشتی میں سوراخ اس لیے کر رہا تھا کہ ظالم بادشاہ کشتیاں قابو میں کر رہا تھا، یہ عیبدار کشتی چھوڑ کے چلا جائے گا، اس بیچارے کا رزق لگا رہے گا۔ وہ جو بچے کو میں نے مارا وہ بڑا ہو کے ماں باپ کے لیے مشکلات اور گناہوں کا سبب تھا، میں نے مار دیا، اللہ اس کو نیک بیٹا دے گا۔ انہوں نے کھانا اگر سے نہیں دیا، لیکن یہ دیوار دو یتیم بچوں کی ہے، ان کا خزانہ نیچے ہے، زمانہ تو تم نے دیکھ لیا کتنا ظالم ہے، ان کے مال اسباب کو لوٹ دیتے، ہم یہاں دیوار قائم کر کے ان کی جوانی تک ان کے مال اسباب کو محفوظ کر آئے ہیں۔ لہذا یہ تھی اس کی تفسیر۔ اب آپ کا وہ رستہ، میرا یہ رستہ، اب میں تفسیر خدا کی قسم جو نہیں پہنچا مجھے دکھ ہوگا، وہ خضر کہ موسیٰ کلیم اللہ جس کی شاگردی کے قابل نہ ہو، وہ خضر جس کا غلام ہو، اسے امام مہدی کہتے ہیں۔ جیو سلامت رہو، قبلہ آج تاریخ گواہ علماء تشریف فرما ہے، آج بھی امام زمانہ کا جو پرسنل سیکریٹری ہے وہ حضرت خضر ہے، حضرت خضر ہے، جس کی خواب میں بھی یا جس کی ملاقات بھی امام زمانہ سے ہوئی ہے نا، ہر ایک کے ساتھ جب امام ملے، امام جوانی کے حالت میں تھے، ان کے ساتھ ایک سفید ریش بوڑھا امام کا خدمت گزار، سب سے پہلے امام مخاطب نہیں ہوتے، ہر بندے سے وہ مخاطب ہو کے کہتے ہیں وہ امام ہے، میں امام کا نوکر خضر مخاطب ہوں۔ توجہات فرمائیں میرے بھائیوں بزرگوں نے، بھئی عام بندہ ان کے مقابلہ کرے گا، ان کا موازنہ کرے گا، عام نبی نہیں، میں اولے العزم نبی کی بات کر رہا ہوں، نبی سے بڑا رسول، رسول سے بڑا اولے العزم۔ ایک اور اولے العزم کی بات سنا دوں، حضرت عیسیٰ اولے العزم نبی ہے، مریم جیسی پاکیزہ اور مطہرہ ماں کا بیٹا چوتھے آسمان پہ جس کے ظہور کی گھڑیاں گن رہا ہے اسے امام مہدی کہتے ہیں۔ بھئی آپ پر بعض لوگوں نے غور کیا، بعض پہنچے بعض نہیں پہنچے، مگر نہیں آپ نے سنا جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے نا، مریم کا بیٹا بھی ظہور کرے گا، اور جب نماز کا وقت ہوگا نا اس وقت امام زمانہ کہیں گے اے مریم کے بیٹے تم نماز پڑھاؤ، قدموں کو چوم کے کہیں گے اگرچہ میں مریم کا بیٹا ہوں لیکن میں نبی ہوں، جماعت وہ کرائے گا جو زہرا کا بیٹا بھی ہو، وقت کا امام بھی ہو۔ یہ نعرے لگوانے والے عالم دین ہیں، سب کے نور معرفت میں اضافہ کرے۔ بیمار ہیں ہر بندہ ہر ماتمی دعا کرو،
مالک امام کی عزت کے صدقے میں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیے سارے امام کی ذات پر۔ جو فرمائی امام کا مقام کیا ہے؟ اور یہ باقی ساریاں گلنا ٹھیک نے، اتنی لمبی عمر کیوں ہو سکتی ہے؟ نہیں پیچھے رہ گیا ہوگا نعرے موقع کریں گے۔ اور یہ باقی سارے اکثر اعتراض سنتے ہیں، ہر وقت اعتراض تو ضروری ہوتا ہے اور یہ ہمارے لیے اچھا ہے، جتنے اعتراض زیادہ تو اتنے بندے زیادہ شیعہ ہوتے ہیں۔ یہ علیحدہ میں کہتا ہوں اعتراض ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ہمیں جواب کا، چونکہ ہم نے تو کسی پہ اعتراض کرنا نہیں، ہمیں تو آل محمد نے اعتراض کرنا سکھایا ہی نہیں۔ ہماری بلا سے کوئی جو مرضی کرتا رہے، کوئی بت کو سجدہ کرے، کوئی درخت کو سجدہ کرے، کوئی سورج کی پوجا کرے، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کیا اس کو روکیں؟ ہاں ہم پہ اعتراض کرو اور آپ بس اتنی بات کرو، اعتراض ضرور کرنا لیکن ہمیں جواب کا موقع ضرور عنایت کرنا۔ پھر ہم نے جانے دیا تو تب کی بات ہے نا، اعتراض کر کے جواب کا موقع دے اور پھر چلا جائے، پھر آل محمد سے ہم نے کیا مانگا ہے؟ اور جی باقی سب بات ٹھیک ہے، وہ اتنی لمبی عمر بھی کسی کی ہوتی ہے، اتنی لمبی عمر وہ 1400 سال، 1 سال 2 سال 3 سال تو گل ہے جی، 1400 سال غور فرمائیں۔ یہ بات بھی نہیں، یہ سمجھ نہیں، اور بچے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، بات تو واقعی ٹھیک کر رہے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ 50 60 سال 100 سال عمر ہوتی ہے، یہ 1400 سال کیا ہوا؟ تو میں اپنے بچوں کو بتانے کے لیے ایسی باتوں سے پریشان نہ ہوا کرو، حضرت عیسیٰ تو حضرت مہدی سے بھی پرانے ہیں۔ حضرت عیسیٰ شہید ہو گئے، زندہ ہے نا، تو وہ تو رسول سے بھی پہلے کے ہیں۔ امام مہدی تو رسول اللہ کے کون سے 14ویں نمبر پہ آخر میں آ رہے ہیں نا، وہ تو رسول سے بھی ہزاروں سال پہلے کے ہیں۔ تو یہاں 1000 یا 1400 نہیں برداشت ہو رہی، وہاں 2-3 ہزار نہیں ہے، اور فقط حضرت، میرے بھائی نے جملہ کہا حضرت خضر تو اس سے بھی پہلے کے ہیں، وہ بھی موجود، اور بتاؤں آپ کو حضرت الیاس بھی موجود ہیں الحمدللہ، وہ ان سے بھی پہلے کے ہیں، اور حضرت ادریس تو نوح سے بھی پہلے کے ہیں۔ حضرت ادریس حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے نبی ہیں، وہ ابھی تک موجود ہیں۔ حضرت الیاس ابھی تک موجود ہیں، حضرت خضر ابھی تک موجود ہیں، حضرت عیسیٰ ابھی تک موجود ہیں۔ پتہ ہی نہیں، کوئی نہیں، اعتراض نہیں کرنا ہے۔ یہ پتہ ہوتا، کوئی کتاب پڑھی ہوتی، کوئی تفسیر پڑھی ہوتی تو پھر یہ سوال کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ الحمدللہ نہ کوئی کتاب پڑھنی، جدھر مولوی نے لگانا ادھر لگ جانا۔ وہ اللہ کے بندو، شیطان اللہ کا دشمن ہے، وہ آدم سے لے کر اب تک ہے، اور وہ تو آدم سے بھی پہلے کا ہے۔ اللہ کے دشمن کو زندہ مانتے ہو، اللہ کی حجت کو زندہ نہیں مانتے۔ آپ نے بہت محبت فرمائی، یہ معرفت ایمان ہے، آپ مجھے دعوت نہیں دے رہے، اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے امام کی بارگاہ میں، اور شاید یہ رات بڑی عظیم ہے، اس رات میں کس کس کی گواہی مولا کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے، وہ اپنی اپنی حاضری اپنے امام کی بارگاہ میں، نہ میں آپ کی خوشامد کروں گا نہ آپ میری خوشامد، جی بس امام کی بارگاہ میں یہ خراج تحسین ہے، میرا بھی اللہ کرے قبول ہو جائے، آپ کا بھی اللہ کرے امام کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو یہ جملہ بڑا نہیں تھا، جملہ میں بڑا بولنے لگا، خدا کی قسم میں نے پورے عشرے میں یہ دعویٰ کیا کہ کوئی جملہ میں نے ایسے کہا ہے بڑا جملہ بولنے لگا، میں نے نہیں کہا۔ آج
امام کی بارگاہ میں امام کی شان کا بڑا جملے بولنے لگا ہوں، اور جملہ میرا نہیں ہے، امام کے بڑے نوکر کا جملہ، امام کے بڑے نوکر کا جملہ ہے۔ حضرت آیت اللہ وحید خراسانی، اللہ ان کی زندگی کو اور اضافہ کرے، لوگ سلامت رہیں، مجتہد ہیں، ایران میں موجود ہیں، بزرگ شخصیت ہیں، ان کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ امام علیہ السلام کی اتنی عمر کیوں ہے؟ یہ ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہوتی، تو جو انہوں نے جواب دیا اس کا لطف پتہ نہیں آپ لے سکیں یا نہیں لے سکیں۔ خدا کی قسم میں نے ابھی بیان نہیں کیا، میرا دل پاک پاک ہو رہا ہے، میں آپ کی خدمت میں بھی ہدیہ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ زمانہ، یہ جو زندگی کم زیادہ ہوتی ہے نا، بندے مرتے ہیں، یہ زمانے کے اثرات ہیں۔ بندے بیمار ہوتے ہیں، بندے ٹھیک ہوتے ہیں، بندے مر جاتے ہیں، یہ زمانے کے اثرات ہیں، اور زمانہ اس پہ اثر کرتا ہے جو زمانے میں رہتا ہے، وہ صاحب زمان ہے، وہ زمانے میں نہیں رہتے، زمانہ امام میں رہتا ہے۔ شمس و قمر کی حرکات کو زمانہ کہتے ہیں، وہ امام العصر ہے، جو شمس و قمر کا بھی امام ہو اسے امام مہدی کہتے ہیں، امام مہدی کہتے ہیں، امام زمان۔ اچھا میں نے عرض کیا کہ وہ امام ہے، ہمیں امام کی ملت بننا ہے، ہمیں امام کی ملت اور امت بننا ہے، اور انشاءاللہ جو ہماری کوتاہیاں ہیں وہ ختم، ہمارے امام سے وعدے، کوتاہیوں کا باب بند، امام کے ساتھ وفاداریاں شروع، جو ساتھ دے ہاتھ بلند کر کے حیدری، ہاتھ بلند ہوا، امام کے ساتھ وعدہ ہوا ہے، جس نے وعدہ کیا وہ ہاتھ بلند کر کے حیدری، کے دروازے بند، امام کی ملت سے خطاب کر رہا ہوں، امام کے مجرم سے خطاب نہیں کر رہا۔ کل تک ہم سارے مجرم تھے نا، تھے نا، میں بھی مجرم، ہم سب مجرم، جب ہم نے توبہ کر لی، وہ تو حسین کا بیٹا اور بناتا ہے، اور بناتا ہے، تو آپ کوئی مجرم نہیں ہے، جب وعدہ کر لیا امام سے تو ایک لمحے میں وہ عنایتیں، وہ کرم، وہ بخششیں، تو اب جتنے بیٹھے ہیں شب عاشور میں امام کی ملت سے خطاب کر رہا ہوں، امت امام زمانہ سے میرا خطاب ہے، ولی العصر کے عبد بیٹھے ہیں جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں، تو خطاب اسی انداز میں ہوگا نا، پرانی باتیں ختم، نئی باتیں شروع، تو اب آؤ میں آپ کی خدمت میں بتاؤں کہ ہوگا کیا، امام کا جو صحیح معنوں میں حکمدار ہوگا، امام کا جو فرما بردار ہوگا، اس کی کوالٹی کیا ہے؟ ایک بندے کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ ایک بندے کو قید کر لیا، اور فرمائیے بات کر رہا ہوں، لطیفہ نہیں سنا ملے، پوری توجہ آپ سے نہیں ملے، ایک بندہ قید ہو گیا، جو راوی ہے وہ روایت کرتا ہے کہ میں اس شہر میں گیا تو میں نے سنا
کہ ایک بندہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا قید ہے. بندہ وہ قید ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اس نے کہا میں نے سوچا بڑا کوئی عجیب آدمی ہے اس زمانے میں امام نبوت کا دعویٰ ملوں تو صحیح بندہ کون ہے. وہ اجازت لے کے قید خانے میں گیا, ملا اس بندے سے, کہا تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں. تمہیں تو سارے کہہ رہے ہیں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور تمہیں قید کیا. اس نے کہا جی مجھ پہ الزام لگایا, میری کیا اوقات ہے میں نبوت کا دعویٰ کروں. کہا تو کیا ہوا؟ کہا میرے امام کا نام امام موسیٰ کاظم ہے, میں امام موسیٰ کاظم کا ماننے والا ہوں. تو قید کیوں ہو؟ کہا ایک واقعہ پیش آیا ہے, وہ نااہلوں کو سنا بیٹھا ہوں. بے معرفتوں کو ایک واقعہ سنا دیا ہے, یہ میری غلطی ہے, مجھے قید ہی ہونا چاہیے. اس نے کہا میں بھی امام کا ماننے والا ہوں, سمجھو بے معرفت نہیں. اس نے کہا چلو بے معرفتوں کو سنایا ہے, معرفت والا مل گیا, تجھے تو ضرور سناتا ہوں. جی میں بھی با معرفت لوگوں کو سنا رہا ہوں. جی بے معرفت بندہ تو ہے ہی نہیں انشاءاللہ. بے معرفتی تو ہماری ختم ہو چکی ہے جی. تو با معرفت مجمع سے میرا خطاب ہے. تو با معرفت بندوں کے لیے یہ ہے. اس نے کہا جناب ہوا یہ کہ میں ایک دن امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کہا مولا بندہ بڑا غریب ہوں, پیسے میرے پاس نہیں ہیں, سواری میرے پاس نہیں ہے, آپ کی جد حسین کی زیارت کا شوق بڑا ہے. ابھی زیارت کا ذکر آپ حمدانی صاحب قبلہ سے سن رہے تھے. خدا ان کی زبان میں, عادت بھائی جتنے پڑھنے والے مالک زبان میں اور زیادہ تاثیر عطا فرمائے. تو میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا مولا اب جو زیارت کا شوق لیے بیٹھے ان کو نسخہ بھی دے رہا ہوں. پیسے نہیں, لوگ کہتے ہیں جی پیسے نہیں, پیسے نہیں ہے تو آؤ نسخہ, عبد بن جاؤ, پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. پیسے کیا ہو گئے, پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. امام کی بارگاہ میں کہا جی مولا کی بارگاہ میں گیا, میں نے کہا سرکار پیسے ویسے ہیں نہیں, زیارت کا شوق بڑا ہے, زندگی اتنی گزر گئی, آپ کے جد حسین کی قبر کی زیارت نہیں کی. یہ کون سی بڑی بات ہے, زیارت کرنی ہے؟ ہاں جی. کہا لے لو, ہم تمہیں چابی دے دیتے ہیں, جب چاہو جہاں کی چاہو زیارت کرو. تو جب چاہو جہاں کی. کہا کیا ہوا؟ کہا بس آنکھیں بند کرنا, میرا تصور کرنا, پھر آنکھیں کھول لینا, تم جہاں چاہو گے پہنچ جاؤ گے. تو میں نے چابی لے لی, میں نے آنکھیں بند کی, ارادہ کیا مولا کے صدقے میں مدینہ ہو. میں مدینے میں زیارت کر کے نکلا, آنکھ بند کر کے. پھر میں نے کہا مولا اب کربلا ہو, تو پھر کربلا میں نے آنکھ بند کر کے. پھر مولا اب مجھے نجف جانا ہے, تو نجف میں تو اب میرا معمول ہے, میں آنکھیں بند کرتا ہوں, جہاں کا ارادہ کرتا ہوں وہاں پہنچ جاتا ہوں. ان ظالموں نے سمجھا میں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. اور یہ تو امام کی نوکری کی عطا ہے, ان کو کیا پتا یہ کیا ہے. اچھا وہ بندہ باہر نکلا, اس نے آ کے نا بادشاہ سے کہا اور یار آپ لوگوں نے غلط سمجھا ہے, وہ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا وہ تو امام ہے, انہوں نے اس کو یہ اجازت دی ہے تو وہ ان کے حکم سے یہ کام کر رہا ہے, جہاں چاہتا ہے آ جاتا ہے. تو بادشاہ, اچھا بھی بادشاہ کا ظالم تھا, اس نے کہا اچھا اگر امام موسیٰ کاظم, امام وقت, امام زمان اس کو ایک لمحے میں مدینے نجف کربلا گھما سکتا ہے تو وہ اس کو چھڑا نہیں سکتا. بیٹھے ہو یار کیوں گئے اور بیدار مجمع, خدا کی قسم یہ کہتا ہے یہ بات مجھے بڑی پسند آئی. میں دوڑا کہ جا کے اس کو بتاؤں کہ بادشاہ یہ کہہ رہا ہے, اپنے امام سے رابطہ کر. کہتا ہے جیسے ہی میں قید خانے میں آیا, کیا دیکھا, قید خانے میں ہلچل مچی ہوئی ہے. میں نے دربان سے پوچھا کیا ہوا, کہا وہ جو نبوت کے دعوے میں قید تھا اچانک غائب ہو گیا ہے.
امام موسیٰ کہتا اسے لے گئے تو قبلہ یہ فقط امام زمانہ کا نہیں، ہر امام کے نوکر کو یہ اختیار ہوگا. کوئی آج ہم امام کے ظہور کی بات کرتے، تیار ہو جاؤ امام کا ظہور ہے. امام نے کہا نا 2 کام تم چھوڑ دو، دیکھو میری ملاقات، گناہ نہیں کرنا، اختلاف نہیں کرنا، یہ ملاقات. تو ہم نے وعدہ کر لیا نا، گناہ بھی چھوڑ دیے، ہاں جی، اور چھوڑ دیا. بس امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرو. امام آنے والے ہیں، امام نے یہاں تو نہیں نہ آنا، امام نے یہاں تو نہیں نہ آنا، امام نے آنا ہے وہاں جہاں امام کا دادا علی آیا تھا. تاکہ بتائیں کہ ہم ادھر ادھر کے امام نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے. ہمارا پہلا بھی کعبے میں آتا ہے، ہمارا آخری بھی کعبے میں آتا ہے. یہ وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے کعبہ قبلہ بنا ہے. نہیں اور فرمایا میرے جملے کا، اوپر سے گزر گیا میرا جملہ. ابھی آپ نے بولا حضرت عباس کا جملہ نہیں سنا، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. حق ہے اس کی جس نے اس کعبے کو حسین کے بابا کے قدموں سے قبلہ بنایا ہے. نہیں جو کل تک مولا عباس فرما رہے نا، وہ کل تک جو کعبہ تھا آج قبلہ ہو گیا. کعبے اور قبلے کا فرق ہی نہیں پتا. جو کل تک کعبہ تھا وہ مٹی، گارے اور پتھروں کا گھر تھا. کل تک اسے کوئی پوچھتا نہیں تھا. آج سارا زمانہ جب تک سجدہ نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں ہے. وہ مسلمان ہی نہیں ہے جب تک وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھے. تو یہ کعبے کو عزت ملی ہے علی کے صدقے میں. تو یہ وہ گھرانہ ہے جو کعبے کی عزت ہے. ان کا پہلا بھی کعبے کی عزت ہے. ان کے امام حسن نے مجھے روک کے کہنا پڑے گا میرے بھائیو، یہ سارا گھرانہ کعبے کی عزت ہے. علی آئے، ان کا آنا کعبے کی عزت. بزرگوار علماء تشریف فرمائے. امام حسن علیہ السلام نے ایک صلوات سارے پڑھی امام زندگی میں ملتا سرکار کی سیرت میں 25 حج پیدل پاک رہنا. اور نہیں فرمایا 25 حج 25 سال مسلسل امام حسن گئے. اور اکیلے نہیں کہ امام حسن وقت کا امام جا رہا ہے. امام جب حسن امام تھے تو حسین کہاں تھے؟ ابھی میرے بھائی نے جملہ پڑھا، آپ نے توجہ ہی نہیں کی. انہوں نے کہا حسین جس کو امام مان کے سامنے بیٹھے اسے حسن مجتبی کہتے ہیں. حسن موجود، حسن کے زمانے مولا حسن سرکار کے زمانے میں حسین موجود، عباس موجود، محمد حنفیہ، بنی ہاشم سب لوگ موجود. تو جب وقت کا امام حج کو چلا ہے تو باقی نہیں جائیں گے. یعنی امام حسین بھی ساتھ، مولا عباس بھی ساتھ، سب بنی ہاشم ساتھ، سب ساتھ نا، سب چاہنے والے ساتھ. جب سرداروں کا گھرانہ جا رہا ہے تو نوکر پیچھے رہ جائیں گے؟ بولو سب ساتھ. تو جب امام حسن پیدل جا رہے ہوں گے، عباس گھوڑے پہ ہوں گے. یہ تو عباس کی وفا کے خلاف ہے. اچھا جب امام حسن کے پاؤں میں نالین نہیں، باقی زریعے خود سے پائے ہوتے، اور بھائی سب نے نالین اتار دیے نا. تو سارے گھرانے کو لے کر امام حسن 25 سال پاک رہنا کعبے کے حج کے لیے کیوں آ رہا ہے؟ تاکہ کعبے کی عزت کو زمانے میں بلند کر دے. قبلے کی عزت، میں نے کہا یہ گھرانہ کعبے کی عزت کا نام ہے. تو فقط یہاں نہیں، امام حسین علیہ السلام نے حج کے اعلان کو توڑا، عمرے میں بدلا، اور وہاں جنگ کا ماحول نہیں بننے دیا. کیوں؟ تاکہ کعبے کی عزت محفوظ رہے.
کہ کعبے کو چار چاند ملے. اچھا وہاں امام آ کے کھڑے ہو جائیں گے تو اب جتنے مظفر آباد کے مرکزی امام بارگاہ میں امام سے وعدہ کر کے ملت بن چکے ہیں, اب ہمارے پاس ویزا بھی نہیں, ویزا بھی نہیں, پیسے بھی نہیں, ٹکٹیں بھی نہیں, ہو سکتا ہے اس وقت فلائٹیں نہ ہو سکتا ہے لوگوں نے لاک ڈاؤن کر دیا ہو تاکہ کوئی امام تک پہنچ. دشمن تو موجود ہوں گے نا, دشمن تو موجود ہوں گے, فلائٹیں بند کر دیں گے. کیا مطلب؟ بند کر دیں گے فلائٹیں, لاک ڈاؤن کر دیں گے, کوئی گھر سے نہ نکلے, کرفیو لگا دیں گے, گھر سے نکلنے نہیں دیں گے. تو پھر کیسے جاؤ گے؟ امام کے چاہنے والے ہونا, اپنے گھر میں کھڑے ہو کے آنکھیں بند کر کے ارادہ کرنا امام مہدی کے قدم چاہیے, آنکھیں کھولو گے بیت اللہ ہوگا, بیت اللہ کے سامنے ولی اللہ ہوگا. سارے کتنوں کی ضرورت ہی نہیں, کرتے رہو لاک ڈاؤن. تم کیا جانو امام زمانہ کی طاقت کیا ہے؟ تمہیں اپنے ایٹم بم پہ گھمنڈ ہے, تمہیں اپنی جدید ترقی پہ گھمنڈ ہے, تمہیں اپنی سائنس پہ گھمنڈ ہے. اچھا یہ بات طے رہے, یہ بات یاد رہے, بعض لوگوں میں یہ غلط سے پایا جاتا ہے کیونکہ روایات میں لفظ چونکہ مختصر ہیں اس وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں امام آئیں گے زمانے کو پھر اولڈ ایج بنا دیں گے, پرانے زمانے میں بدل دیں گے, گھوڑے اور تلوار کے زمانے میں جہاں لوگ جوہروں سے پانی پیتے تھے وہیں. تو یہ امام کیسا ہے؟ اور فرمائیے. آج زمانہ سائنس کی ترقی لے کر جہاں پہنچا ہے, ان کے باپ کو بھی پتہ نہ ہوتا اگر امام صادق آل محمد جابر ابن حیان کو تیار نہ کرتا. ان کے باپ کو بھی کسی چیز کا پتہ نہ ہوتا. یہ تو صدقہ ہے امام صادق کا, جنہوں نے سائنس کے ریشے اپنے شاگردوں کو دے کے زمانے میں بھیج دیا, جاؤ ان کی ترقی کا بندوبست کرو. آج زمانہ سائنس کی ترقیوں پہ اڑک رہا ہے اور زمانے سائنس کی ترقیوں پہ تکبر کر رہا ہے. وہ امام ہے, دنیا جتنی بھی ترقی کر لے میزائل ایجاد کر سکتی ہے, یہ طاقت آج تک سائنس نہیں حاصل کر سکی کہ کوئی بندہ بغیر ہوائی جہاز کے آنکھیں بند کرے, آنکھیں کھولے تو کہیں اور ہو. یہ ٹیکنالوجی نہیں آئی ہے, ابھی تک نہیں آئی, اور انشاءاللہ کوئی اس پہ قدرت بھی نہیں رکھے گا کیونکہ زمانہ میٹیریل سے ہوتا ہے, سائنس مادے کی پابند ہے. یار پڑھے لکھے بندوں کو میں نے جملہ کہا, مظفر آباد ایجوکیشن کا شہر ہے. یہ جملہ میں آنکھا ہے تو کتوں ٹوڑ گیا نکالا, بولے ہی نہیں. سائنس, ٹیکنالوجی, فزکس, کیمسٹری لنگڑی ہے اگر مادہ نہ ہو. مادے سے اوپر اس کی پرواز ہی نہیں ہے, مادے سے اوپر. یہی وجہ ہے نا, میں نے کل بھی پرسوں بھی عرض کیا تھا, جسم مادہ ہے نا, جسم کا سارا آپریشن کر لیا. روح امر ربی ہے نا, سائنس کے باپ کو بھی پتہ نہیں ہے کیا ہے. ہے کوئی سائنسدان, ہے کوئی سائنسدان جو کہے روح کیا ہے؟ بدن کا سارا پوسٹ مارٹم کرنے لیا, کر لیا نا, نئے نئے پیوند بھی جوڑ جوڑ کے, پمپ بنا بنا کے, نئے نئے اپنے پاس اب گھٹنے نئے بنا کے انہوں نے یہاں ڈال دیے. تو ہم نے سمجھنا شروع کر دیا, واہ 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 کیا بات ہے, اللہ کے کام یہ کر رہے ہیں. یہ اللہ کے کام نہیں تھے, یہ بندوں کے کام تھے. مادہ بندوں سے تعلق رکھتا ہے, اللہ امر کرنے والی ذات ہے. روح امر ہے, توجہ آخری بندے تک. خود روح میں امر ربی, یہ روح میرا امر ہے. سارے زمانے کی سائنس اپنی ترقیاں کر کر کے ابھی تک بدن کو پورا نہیں سمجھی جو مادہ ہے. روح کو کیا سمجھے گی؟ تو
دور بیٹھا بندہ بات کرے گا. فون نہیں ہوگا تو سائنس اپاہج ہے کہ سائنس مادے کی پابند ہے. فون ہوگا تو سائنس کی بلے بلے. فون خراب ہو گیا سائنس اونٹے کو پڑی ہے. کرائے نا اب کا نہیں نا آج کی بات نہیں کر رہا نا. آج کی بات نہیں کر رہا. جب امام موجود تھے تب بھی یہ تھا اور جب امام زمانہ آئیں گے تب بھی ہوگا. کسی ڈیوائس کی ضرورت نہ ہوگی. یہی بیٹھے امام کو پکاریں گے مولا یہ مشکل آ گئی. کہتے نہیں ہو مشکل آتی ہے یا علی کو فون تو نہیں کرتے نا. گھر میں بیٹھ کے یا علی مدد کہتے ہو. کس کے پاس ہے علی کا نمبر؟ ہے کسی کے پاس؟ علی نمبروں کا محتاج نہیں ہے. زمانہ یہ سائنس نمبروں کی محتاج ہے. نمبر چاہیے, ڈیوائسیں چاہیے, سگنل چاہیے اور وہاں سگنل ہی سگنل ہے. ایک مرتبہ دل سے کہو تو صحیح یا علی مدد. ایک بندہ اور یہاں کھڑے جی بندے یا علی مدد یا علی مدد. ادھر سے کہتے ہو یا نعبد و ایاک نستعین. پڑھتے ہو نا نماز سورہ الحمد پڑھتے ہو. ایاک نعبد ایاک نستعین. ایاک نستعین میں اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہ اللہ سے جھوٹ بولتے ہو. آپ تو یا علی مدد کہنے والے ہیں. نماز میں کہتے ہو ایاک نستعین ہم تو تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور ایک دوسرے سے جب بھی ملتے ہو یا علی مدد. بھائی اس میں کوئی حرج نہیں ہے یا کہنا چاہیے لیکن ہم نے اس کو عجیب کر دیا ہے. ہمارے گاؤں میں دوستوں نے بچوں نے جو جناب کا بچہ ہے لے آئے اس کو نسبت دے کے پالنا شروع کر دی. بعض باتیں سمجھنے کے قابل ہوتی ہیں. ایسے ہی انہیں بس اس کے پیچھے نہیں کٹ جانا چاہیے کہ مخالفت اور جی دیکھو جزائی کے خلاف کر لو جی دیکھو مولوی کیا نہیں. تھوڑا سا تحمل کیونکہ لڑائی جھگڑا یہ ہم نے ختم کرنا ہے. سمجھنے کی طرف آنا ہے. سمجھ آ گئی اچھی بات ہے نہیں سمجھے چھوڑ دیں. تو جنا کے وہ ایک بچہ لا کے ہم نے تیاری شروع کر دی. سارے بچے آپ کو یہ نئی چیز آ گئی نا. سارے جا رہے ہیں کوئی گھر سے پیسے لے کے جا رہے ہیں کوئی دانے لے کے جا رہا ہے. اس کی خدمت کے لیے ایک بندہ بھی رکھ لیا. تو سارے شام میں وہاں پہ اکٹھے ہو تو وہ جو بندہ رکھا ہوا تھا سدانے والا وہ دوڑاتا تھا اس طرح کر کے. آپ کو پتا ہو دوڑاتے تھے رسی پکڑی بھی دوڑا رہے ہیں. تو سارے بچے وہاں پہ کھڑے. میں بھی جا کے کھڑا ہوں تاکہ میں بھی چلوں خدمت سرکار کی ضرورت جناب کی شبیہ. تو میں نے دیکھا کہ لڑکے بار بار مولا مولا کہہ کے پکارتے ہیں. اگر تو میں نے کوئی ایسی بات کر دی تو یہ کہیں گے یہ تو عزاداری کا منکر ہے, یہ تو دشمن ہے. عزاداری ہے تو دشمن ہے. ارے ایک دم سے بات شروع کر. میں نے دوستوں کو بلایا. میں نے کہا دیکھو بھائی یہ سواری ہے امام حسین. سواری ہے نا, سواری ہے سرکار. سواری بھی نہیں ہے, سواری کی شبیہ ہے. وہ زوجنا تو نہیں نا جو سرکار کی زوجنا وہ تو نہیں نا. اس کی نسل بھی نہیں نہ وہ ہے نہ اس کی نسل ہے. ایک عام گھوڑا لے کے ہم سرکار سے نسبت دیتے ہیں. اب جب نسبت ہو گئی تو احترام واجب ہو گیا. جب نسبت ہو گئی تو احترام واجب ہو گیا کیونکہ سرکار کے شبیہ کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی. توجہ فرمائیے. میں نے کہا یہ سرکار کے گھوڑے کی نسل نہیں ہے, سرکار کے گھوڑے کی شبیہ بنائی ہے ہم نے اور اس کو ہم نے نسبت دی ہے. تو اگر یہ نہیں وہ اصلی گھوڑا بھی ہو جو امام حسین کا گھوڑا ہے وہ بھی ہو تو وہ سواری ہے. امام حسین سوار ہے. کوئی عقل ہے کوئی بندہ ہم سے پوچھے کہ سوار بھی مولا سواری بھی مولا. کوئی بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی سوچ.
شیعہ آل محمد کے ماننے والے ہوتے ہی وہ ہیں کہ جو سوچتے ہیں. یہ نہ سوچنے والا قبیلہ کوئی اور ہے. نہ سوچنے والا یہ قوم مبارک ان کو جو نہیں سوچنے والے. نہ سوچنا تو کہیں اور سے آیا. ہم تو سوچنے اور سمجھنے والے. آل محمد کو آنکھیں بند کر کے نہیں مانا, ہم نے آنکھیں کھول کے آل محمد کو مانا ہے, کیونکہ ان جیسا اور کوئی لگا ہی نہیں. ہم نے آنکھیں کھولی ہیں, اوروں کو بھی دیکھا ہے, ان جیسا کوئی تھا ہی نہیں, اس لیے تو ان کو مانا ہے. آنکھیں بند کر کے ہر کسی کے پیچھے چل پڑے نا. میں نے کہا سوار بھی بولا, سواری بھی بولا, وہ تب لڑکوں کو سمجھ نہیں کہتے مولانا صاحب یہ بات آپ نے ٹھیک کی, کیا کہیں, اس کو شبیہ کہو, مولا کہ گھوڑے کی شبیہ کہو, ذوالجناح کہو, عزت کرو, احترام کرو, لیکن امام حسین مولا ہیں, شبیہ مولا نے زیادہ لفظوں کا استعمال صحیح. تو یا علی مدد, اب میں دشمنی کوئی بندہ یہ نہ کہ وہ مجرم ہوگا امام زمانہ کے یہاں, اور قیامت والے دن میں شکایت کروں گا اس کی امام زمانہ کی بات ہے, تو اس لفظ کا غلط مطلب لے گا. تو یا علی مدد کہنا ہے علی علیہ السلام کو. کس کو کہنا ہے؟ علی علیہ السلام کو. ہم کس کو کہتے ہیں؟ بھائی جان مجھے میرا یا علی مدد, اب یہ یاد ہی تو نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا اور ہم نے کیا کیا؟ قرآن میں آیت ہے. قرآن ظاہر ہے جب قرآن آ جائے تو وہاں رسول اللہ سے لے کر امام مہدی تک سب اس پہ متفق ہیں. کیا ہمارا یہ عقیدہ ہے یا عقیدہ نہیں؟ جب قرآن میں بات آئی, اللہ کی بات ہو گئی, قرآن کی بات ہو گئی, صحابہ معصومین کی بات ہو گئی, اللہ سے لے کر امام مہدی تک جب قرآن میں آیت آئی تو متفق ہے کہ جب بھی مومن آپس میں ملے تو کہیں سلام علیکم. یہ لفظ قرآن میں ہے, یہ لفظ قرآن میں ہے کہ جب بھی مومن آپس میں ملے تو کہیں سلام علیکم. یہ لفظ قرآن میں آیا. ذرا جب قرآن میں آیا تو اہل بیت میں اس کی تائید کر دیں. اگر ہم اب علی علیہ السلام کی تائید کر رہے ہیں اس بات کی, قرآن میں ہے تو علی قرآن علی, جو قرآن میں ہے وہی علی کا حکم ہے. قرآن کہہ رہے جب بھی مومن ملے سلام علیکم کہیں. ہم کہیں نہیں, ہم نے سلام علیکم تو نہیں کہنا, ہم نے کہنا یا علی مدد. تو یہ علی کی مخالفت ہے علی کا نام لے کر. علی علیہ السلام کی, علی تو کہہ رہے قرآن کی مانو, چونکہ علی قرآن کے ساتھ ہے, اور قرآن تو کہہ رہے سلام علیکم کہو. اور جو فرمائی تو ہم سلام علیکم نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے؟ یا علی مدد. تو علی کی مخالفت علی کے نام سے یہ اور زیادہ برائی. سلام علیکم علی کا حکم ہے, قرآن کا حکم ہے. لہذا جب بھی ملے تو ہر چیز کے معنی مفہوم کو سمجھے کہ ہم کس سے کیا کہہ رہے ہیں. تو ہے یا علی مدد. اب یہ کہیں کہ یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے, کہنا چاہیے. یا علی مدد نہ کہیں گے تو آپ کو کہیں سے مدد نہ ملے گی. یا علی مدد جس نے نہیں کہنا اس کی کہیں سے کوئی مدد ہونے والی نہیں ہے. مدد اسی کی ہونی ہے جس نے یا علی مدد کہنا ہے. لیکن اس کا مقام بھی تو ڈھونڈو نا, کہاں کہنا ہے, کہنا ہے کس سے؟ جب مشکل آئے, جب مدد کی ضرورت ہو, تب علی علیہ السلام کو مخاطب ہو کے کہنا ہے یا علی مدد. تب کیا کہنا؟ جب آپ مشکل میں پھنسے, جب آپ کو مدد کی ضرورت ہو, آپ سمجھیں کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ میری مولا مدد کرے, اب وہیں پہ جہاں آپ ہیں مہلت نہیں مانگنا. کل کی مجلس میں کون تھا؟ مہلت نہیں مانگنا کہ 2 دن کی مہلت دو نہیں, جہاں پھنس جاؤ وہیں پہ مولا کو پکارو یا علی مدد, پھر دیکھنا مدد ہوتی ہے یا نہیں.
نستعین بھی کہتے ہو، ادھر سے کہتے ہو یا علی مدد. تو تم اللہ سے مدد نہیں مانگتے، تم علی سے مدد مانگتے. اور لہذا تم جو اللہ سے کہتے ہو ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ایاکا کا مطلب کیا ہے؟ تجھ ہی سے. تجھ ہی سے مراد کیا ہے؟ تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں. ایاکا یہ جو فریز ہے نا، یہ فریز کہتی ہے کہ ایاکا کا مطلب یہ ہے کہ فقط اور فقط تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ادھر اللہ کو کہتے ہو فقط اور فقط تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اور جیسے باہر نکلتے ہو یا علی مدد. جیسے مشکل پڑتی ہے اللہ کو نہیں پکارتے، جیسے مشکل آتی ہے یا علی مدد. میں نے کہا ایاکا نعبد، ایاکا نستعین سے پہلے جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ کہا ایاکا نعبد. میں نے کہا تم پڑھتے ہو؟ کہا پڑھتا ہوں. میں نے کہا پھر جب کہتے ہو ایاکا نعبد تو سجدہ کعبے کو کیوں کرتے ہو؟ کوئی ہے بیٹا؟ کوئی ہے جس کی بات سمجھ؟ کوئی ہے جو میں نے بات تک پہنچا؟ اور بھائی ادھر اللہ سے کہتے ہو تیری ہی عبادت کرتے ہیں، سجدہ خانے کعبے کو کرتے ہو جو مٹی اور پتھر کا بنا ہوا ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ ڈرامہ کر رہے ہو. ادھر اس کو کہتے ہو تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ادھر ایک کمرہ بنا کے اس کو سجدے کر رہے ہو. کہا جی نہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہے. کعبے کو سجدہ کرنا غیر اللہ کو سجدہ نہیں، چونکہ اللہ کے حکم سے ہے نا، اس لیے کعبے کو سجدہ کرنا اللہ کو سجدہ کرنا ہے. تو میں نے کہا ہم جب اللہ سے مدد مانگتے ہیں نا، اللہ جو مدد کرتا ہے اس مدد کا نام علی ہے. اللہ خود آ کے مدد نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے مانگا تھا نا کہ مجھے وزیر دے، تو قرآن کی آیت آئی تھی وزیر مانگتا رہے نہیں دوں گا. میں آیت کی نفسیات تو وزیر مانگتا رہے نہیں دوں گا. تو یا اللہ کیا کہوں؟ قل رب ادخل لی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. میرے محبوب اس طرح کہو کہ اے اللہ مجھے اچھائی سے دین میں داخل کر، مجھے صدق پہ خارج کر، اور مجھے اپنی بارگاہ سے مدد نہیں مددگار عطا فرما. مددگار عطا، سلطانا نصیرا، ایسا مددگار کہ جو پورا غلبہ رکھتا ہو، ایسا مددگار کہ جو ہر چیز پہ سلطان ہو، جو ہر چیز پہ غالب ہو. میرے عزیزو، امام علیہ السلام کا ظہور، خدا کی قسم جب ظہور ہوگا تو یہ سائنس بہت پیچھے. امام سائنس کو ختم نہیں کریں گے، ختم کر دیں گے تو پھر امام کیسا؟ نہیں، خدا کی قسم میرے ساتھ آؤ، امام کا ظہور ہو تو کیا ہوگا؟ توجہ ہو. سائنس اپنی پوری بلندی کے باوجود جب امام زمانہ آئے گی تو امام زمانہ کی ملت کو سائنس ایڑیاں اٹھا کے دیکھے گی. اتنی ترقی دیں گے امام کہ سائنس پیچھے رہ جائے، چونکہ سائنس مادے کی محتاج ہوگی اور وہ اولل الامر ہے. ہر چیز امر سے توجہ نہیں فرمائی، ہر چیز امر سے. یہ جنت میں ہوتا ہے، پتہ نہیں کس نے کیا پڑھا ہے کیا سنا ہے. یہ جنت میں ہوتا ہے کبرا، یہ جنت میں ہوتا ہے. جنت کے بارے میں ہے کہ کوئی کہے گا کہ مجھے انگور چاہیے، انگور آ جائیں گے. کوئی کہے گا نہیں انار چاہیے، انار آ جائیں گے. کوئی کہے گا دودھ چاہیے، دودھ. جو انسان ارادہ کرے گا وہی ہوتا چلا جائے گا. تو یہ اس مادی دنیا میں ممکن نہیں ہے، لیکن جب صاحب الامر ظہور کریں گے، امام کا چاہنے والا جو چاہے گا وہ کرے گا. جو چاہے گا وہ کرے گا. اور خدا کی قسم آپ بتاؤ یہ دنیا صحیح ہے یا امام کا ظہور صحیح ہے؟ کیوں ہم دیر
پھر ہماری حکومت ہو، پھر اسلام کا غلبہ ہو۔ قرآن نے نہیں کہا یظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، مشرک چاہے یا نہ چاہے اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، تو دینداروں کا غلبہ ہوگا نا، امام کی ملت کا غلبہ ہوگا نا، تو سارے زمانے کے حکمران ہوں گے امام زمانہ کے غلام۔ سائنس اپنے لیے بھیک مانگے گی ہم سے، اور امام ہمارے شعور میں اضافہ کریں گے۔ امام موج سے نہیں کریں گے، امام ہمارے شعور کو بڑھا دیں گے، اتنا بڑھا دیں گے کہ اچھا یہ سائنس کی ترقی، علماء پروفیسر صاحب کی طرح اور بزرگ پڑھے لکھے جو احباب ہو، سب لوگ بتاتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے دماغ کو اتنی قوت دی ہے، جتنی بھی سائنس نے ترقی آج کی ہے نا، جتنی بھی ترقی کی ہے، یہ انسان نے اپنے دماغ کا 10% بھی استعمال نہیں کیا، اور ہے کہ 10% بھی استعمال نہیں کیا۔ اگر سارا چل گیا، جب امام آئیں گے تو یہ سارا چل نہیں جائے گا، چل جائے گا، چل جائے گا۔ تو جب چل گیا نا تو پھر مادہ پیچھے رہ جائے گا، انسان آگے نکل جائے گا، سائنس پیچھے رہ جائے گی، امام آگے نکل جائیں گے، امام کو چاہنے والوں کو لے کے آگے نکل جائیں گے۔ نہیں توجہ فرمائیں، خدا کی قسم، امام علی نقی علیہ السلام، آخری واقعہ ہے، دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، یہ اشرا کہاں پورا ہے کہ ہم امام زمانہ کا تذکرہ کر سکیں۔ اللہ کرے آپ آئندہ سال تک آپ بھی تیاری کریں، اور یہاں ممبر پہ آنے والے بھی تیاری کریں، اور مل کے ہم امام کی معرفت کا کوئی نیا باب کھولیں۔ تو بہرحال ہماری کم علمی اور ہماری کم معرفتی، لیکن یہ اشعار امام کے نام ہو گیا، شاید امام ہماری توفیقات خیر میں اضافہ کریں۔ امام اللہ کا نمائندہ ہے، وہ قادر ہے۔ ولی ایسے بندے کو نہیں کہتے کہ جس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو، ولایت عدم اختیار کو نہیں کہتے، ولایت اللہ کی طرف سے اختیارات ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں ایک راوی ہے ابو ہاشم جعفری، تو وہ امام کے ساتھ ساتھ تھا، آگے سے کوئی قافلہ آ گیا، صحرا سے گزر رہے تھے، قافلہ کوئی آیا، وہ امام کے پاس آ گیا تو ہندی زبان میں گفتگو کی۔ اب یہ کہتا ہے امام نے اس کی بات کو سنا، اسی زبان میں جواب دیا۔ یہ کہتا مجھے کوئی جواب سمجھ نہیں آیا، کیا سوال ہوا کیا جواب ہوا؟ میں نے امام سے پوچھا ہوتا یہ کون سی زبان تھی؟ کہا یہ ہندی زبان، یعنی ہماری اردو یہی ہوئی ہوگی نا۔ اس وقت امام کے ساتھ بندے نے اردو میں بات کی، امام نے اردو میں جواب دیا۔ ابو جعفر عربی تھا، اسے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا ہوا، کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا مولا آپ کو یہ زبانیں آتی ہیں؟ توجہ فرمانا، امام نے یہ نہیں کہا کہ آتی ہیں، امام نے کہا یہ کنکر اٹھانا مجھے، چھوٹا سا کنکر، امام نے کہا مجھے دو۔ ابو جعفر ہاشمی کو مستند روایت ہے، ابو جعفر ہاشمی نے کنکر امام کو دیا، امام نے اپنے زبان سے مس کیا، لعاب دہن لگا کے کہا یہ منہ میں رکھو۔ وہ کہتا ہے خدا، وہ کہتا ہے مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، امام کے لعاب سے لگا ہوا کنکر میں نے منہ میں رکھا، میں 70 زبانوں کا عالم ہو گیا۔ 70 زبانوں کا عالم ہو گیا۔ سائنس بڑی بھی ترقی کرے، بڑا بھی زور مارے تو بندے کو 2-3-4 زبانیں سکھائے گی نا۔ امام کا لعاب کا ایک قطرہ بندے کو بحر العلوم بنا دیتا ہے۔ یہ امام زمانہ جب آئیں گے تو یہاں خوشحالیاں کیا ہوگا؟ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، جا کے پڑھے تو صحیح امام کے میں آپ سے التماس کرتا ہوں اپنے بچوں کو بھی اور آپ کو بھی، خود جا کے امام کے ظہور کے بارے میں پڑھیں، کتنی ترقی ہوگی اور کتنی عظمت ہوگی امام کے چاہنے والوں کی، تو پھر اس دنیا سے آپ کا دل ہی اٹھ جائے گا۔ آپ کہیں گے اب ہمیں یہ دنیا نہیں چاہیے،
ہمیں وہ دنیا چاہیے جو امام کے ظہور کے بعد ہوگی. میں گنجائش نہ رہا کہ میں آپ کی خدمت میں زیادہ کرتا ہوں. میرے بھائیوں میرے عزیزوں، یہ رات ہمارے رونے کی رات ہے، اور یہ رات امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسا دینا ہے. کیونکہ اس پرسے کا وارث کون ہے؟ بولو، امام زمانہ علیہ السلام. دیکھو آپ 10 دن سے رو رہے ہیں. پہلی محرم سے جب سے آپ نے لفظ حسین سنا آپ رو رہے ہیں. اور یہ آپ نہیں رو رہے. مدینے کے لوگ کہتے تھے ہم ہر مہینے کا چاند دیکھتے تھے، لیکن ہم نے محرم کا چاند کبھی نہیں دیکھا. تو کسی نے پوچھا پھر آپ کو پتا کیسے چلتا تھا کہ محرم کا مہینہ ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ کہتے ہیں جب محرم کا مہینہ ہو جاتا تھا نا، امام جعفر صادق کے گھر سے مستورات کے رونے کی آوازیں بنا، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند چڑھ گیا. تو روایت ہے، راوی کہتا ہے کہ جب بھی جس دن بھی کسی نے امام صادق کے سامنے لفظ حسین کہہ دیا نا، پھر پورا دن کسی نے امام صادق کو مسکراتے نہیں دیکھا. آپ نے غور کیا میں نے کیا کہا؟ جو آخر تک بندے بیٹھے. اصل میں بات معرفت کی ہے. کسی کو پتہ ہی کیا ہے حسین کس غریب کو کہتے ہیں. ایک مرتبہ لفظ حسین، ایک مرتبہ لفظ حسین امام صادق کے سامنے کوئی بول دیتا، پورا دن امام صادق کو کوئی مسکراتا نہیں دیکھتا. یہ ہے غربت. لیکن اس کے باوجود بھی ہم جب مصائب سنتے ہیں تو کتنا روتے ہیں. اللہ کی قسم پڑھتے ہوئے دل کرتا ہے مر جائیں، اور آپ کا سنتے ہوئے دل کرتا ہے کہ آج آخری رات ہو. ہر بندے کا یہ دل کرتا ہے جس کے دل میں قبر حسین ہے. ایسے تو نہیں کوئی اپنے گھر بات کو چھوڑ کے آ کے رات کی اس پیر میں یہاں بیٹھا. کوئی تو امام کے ساتھ رشتہ ہے نا، تبھی تو یہاں آ کے بیٹھے ہو. ہر بندے کا یہ دل کرتا ہے. لیکن خدا کی قسم آپ جتنا بھی روتے ہیں نا، آپ سن کے روتے ہیں. آپ نے حسین کے گلے پہ خنجر کو چلتے ہوئے دیکھا تو نہیں؟ دیکھا تو نہیں؟ سن کے دل کرتا ہے مر جائے. امام زمانہ کے سامنے یہ زمانے کے پردے نہیں، تو یوں سمجھو کہ امام زمانہ حسین کے گلے پہ خنجر چلتا ہوا دیکھتا ہے. اب بتاؤ اس امام کی غربت کہ جو ہر وقت امام حسین کو ذبح ہوتے دیکھتا ہے، اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس کی حالت کیا ہوگی جس کے سامنے اب بھی کربلا کا سارا واقعہ موجود ہے؟ آؤ سارے مل کے امام کو پکاریں. اے صاحب الزمان، اے وقت کے امام، اے منتقم خون حسین، ہم آپ کے ظہور کی دعا کرتے ہیں مولا. آپ کی بارگاہ میں آپ کے اجڑے ہوئے گھر کا پرسہ پیش کرتے ہیں. یہ رات آخری ہے امام حسین علیہ السلام. نہیں، رونا احساس کا رونا ہے. پتہ نہیں آپ کے اذہان مبارکہ کہاں ہیں، پتہ نہیں پھر یہ رات نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی. ہے جس کے دل میں ارادہ مسائل سننا چاہتے ہو تو میں سناتا ہوں، اور میں ایک روایت پڑھ کے میں ختم کر دیتا ہوں. میرے عزیزوں پوری توجہ کر کے بیٹھو. زینب کا بھائی ایک رات کا مہمان. کیوں سلامت رہو، تمہاری بہنوں کے پردے سلامت رہو. آج وہ رات ہے جب بہنوں کے پاس بھائی ہیں، جب سہاگنوں کے پاس شوہر ہیں، جب ماؤں کے پاس بچے ہیں. دیکھو آدھی سے زیادہ رات گزر گئی ہے. خدا کی قسم میرا دل کہتا ہے زینب قرآن سر پہ اٹھا کے اس رات کو مخاطب ہو کے کہتی ہوگی، اے رات نہ ڈھلنا، اے رات نہ ڈھلنا، تو ڈھل جائے گی میں اجڑ جاؤں گی. مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگا دیا. عجیب واقعات ہیں کربلا میں آج کی رات کے. سنو گے میرے بھائی میرے عزیزوں، علماء کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے آج کی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ اصحاب میں، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے خیمے میں، ایک حصہ عبادت میں. اسی طرح جی جو پہلا کام اس رات میں امام نے کیا اسی پہ ماتم کر کر کے مر جائیں تو حق ادا نہیں ہوگا. اصحاب کے خیمے میں گئے، رات کا وقت تھا، کہا عباس
جی مولا یہ سارے چراغ بجھا دو. تم نے اپنے مقدر کا رونا ہے بھائی. کسی کی محنت نہیں. آج کی رات، آج قیامت کی رات ہے. عباس یہ چراغ بجھا دو. جی مولا خدا کی قسم میں یہ جملہ کہوں، ایک ہی جملہ عباس کی عزت کے لیے کافی ہے. عباس اس ذات کا نام ہے